لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الذين اصطفى. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى آیت نمبر 9، تقریباً 10-11 سے ہی پڑھ رہے ہیں، 9 سے شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم و موسیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الاعلیٰ میں بات ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا خاصہ ہے کہ فوکس ان کا آخرت پر ہے، پرلی زندگی پر ہے، ارلی زندگی پر نہیں۔ ارلی زندگی کو عارضی اور ایک امتحانی زندگی یا ایک آزمائشی اور راستے کی زندگی قرار دیتا ہے قرآن، اور پرلی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور مہم جانتا ہے۔ ابتدائے صورت میں ہی خدا کریم نے حکم دیا ہے نبی کو، اور نبی کے ذریعے تمام امت کو، تمام انسانوں کو، کہ انسانوں اگر آپ اپنے حقیقی زندگی کی طرف آئیں تو وہ آپ کی زندگی بندگی خدا کی زندگی ہے۔ جیسے کہ عدل اور انصاف اور میزان اور علم اور حقیقت، یہ ساری ایک چیزیں ہیں۔ اگر کوئی چیز حقیقت کے مطابق ہوتی ہے، عدل کے مطابق ہوتی ہے، تو وہ ہم سب انسان اس کو خوشی سے مانتے بھی ہیں، قبول کرتے ہیں اور اچھا جانتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہیں۔ جو صحیح راستے پہ چل رہا ہو، آدمی سب اس کو خوش سمجھتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانوں کا چلنا آگے کی طرف ہے۔ اگر کوئی آگے کی طرف چل رہا ہے، اپنے قدم اٹھا رہا ہے، تو معقول بات ہے، ٹھیک بات ہے۔ اگر آپ ابھی جاتے ہیں راستے میں، دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنے کام کی طرف جا رہا ہے لیکن الٹا چل کے جا رہا ہے مثال کے طور پر اپنے کام کی طرف، لیکن الٹا جا رہا ہے، یعنی منہ اس نے دوسری طرف کیا ہوا ہے اور پیچھے کی طرف قدم اٹھا کے چل رہا ہے۔ جا تو یہ بھی رہا ہے، فاصلہ بھی طے کر رہا ہے، ہاں، لیکن یہ اپنے آپ کو زحمت میں بھی ڈالے ہوئے ہے، اور یہ ہے کہ یہ عقل اور عدل کے مطابق نہیں جا رہا ہے۔ بس اس میں کیا ہوگا، جو خرابیاں ہوں گی وہ اس کے اپنے ذمے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ بہت ایک غیر معقول کام کر رہا ہے، دوسرا ہے کہ آہستہ پہنچے گا، تیسرا یہ ہے کہ اس کو ابھی کتنے خطرات لاحق ہیں کیونکہ اس کا رخ دوسری طرف ہے اور جا اور طرف رہا ہے۔ تو
اس کے ساتھ تصادم ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا خدشات، مسئلے، خرابیاں جو ہے اس میں موجود ہیں، اور عادی نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے رات کو واپس آئے تو بخار بھی اس کو ہو جائے اور بیماری میں پڑ جائے، یا پتہ نہیں کیا کیا سلسلے۔ تو یہ جو عدل کے خلاف چل رہا ہے، عقل کے خلاف چل رہا ہے، تو اس کے نقصانات اسی کو ہی ہونے ہیں، حقیقت کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ تو خدا کریم بھی ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں، اگر آپ کی زندگی حقیقت جو ہم بتا رہے ہیں اس کے مطابق ہوگی تو آپ کا بھلا ہے، آپ کا فائدہ ہے، آپ جو ہے اس میں سب سے زیادہ نفع یا نقصان اٹھانے والے ہیں اگر آپ حقیقت کے مطابق چلیں گے تو۔ اگر حقیقت کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ انفٹ ہوں گے۔ جب انفٹ ہوتی ہے کوئی چیز تو وہ فائدہ نہیں دیتی ہے، نقصان ہی کرتی ہے۔ جب آپ اپنا سالن جو ہے وہ پلیٹ میں نہیں ڈالیں گے تو یقیناً آپ کا نقصان ہوگا۔ مناسب یہ ہے کہ عدل یہ ہے، عقل یہ کہتا ہے کہ کسی برتن میں، صاف برتن میں ڈالے، اگر آپ نے گندے برتن میں ڈالا تو بھی آپ کا نقصان ہے۔ یہ عدل کے خلاف ہے، اس میں اور کیا ہونا ہے، خود بخود ہی نقصان۔ اسی طرح جب آپ کوئی بھی کام، زندگی اپنی آپ اگر اچھے ظرف میں نہیں ڈال رہے، اچھے راستے پہ نہیں ڈال رہے، زندگی کو بھی آپ اگر الٹا سیدھا چل رہے ہیں تو زندگی بھی اسی طرح ایک روش کا نام ہے، ایک متاع ہے، ایک ہمارے پاس ایک حساب کتاب ہے، ایک چیز ہے۔ اگر ہم اس کو مناسب راستے پہ نہیں لے کے جا رہے، اگر ہم اس کو مناسب ٹائم پہ نہیں رکھ رہے، اگر اس سے استفادہ صحیح نہیں کر رہے ہیں یا پورا استفادہ نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس کام کی کوئی چیز پڑی ہو، آپ اس سے بعد استفادہ نہ کریں تو کیا ہوگا، کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز کرائے پہ لے آئے اور آ کر کھڑی کر دیے، رکھ دیے، یوز ہی نہیں کر رہے، کرایہ تو آپ کا وہ چل رہا ہے۔ تو ہماری زندگی بھی اسی طرح ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے ہے کہ خدا کریم یہ فرما رہا ہے کہ انسانوں، یہ زندگی جو ابھی آپ کر رہے ہیں حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ آپ کی امتحانی زندگی ہے، سفر کی زندگی ہے۔ انکم کرک بالوقوف، یہ جمعہ میں جو خطبہ آپ دوست سنتے رہتے ہیں اور بعض پڑھتے بھی رہتے ہیں، تو اس میں خطبے میں مولا فرماتے ہیں کہ کرک بالوقوف، آپ لوگ ایک کاروان کی طرح ہے جو رکا ہوا ہے، کسی بھی وقت سیٹی بائی سکتی ہے اور کاروان والا کہہ سکتے کہ چلیں بھائی۔ تو یہی حالت ہماری یہاں ہے، اور ہم اس لحاظ سے ادھر ہیں کہ ہم اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں، منزل نہیں ہے جس پر ابھی موجود ہیں۔ ہر چند کے اس میں اتنی دلچسپیاں خدا نے رکھ دی ہیں، جو یہی دلچسپیاں ہی آزمائش ہیں، ہماری آزمائش یہی دلچسپیاں ہیں، اور اسی میں ہی جو ہے وہ سارا انسان کہتا ہے کہ میری زندگی اسی میں ہی بیت جائے اور اسی میں ہی گزار دیتا ہے۔ اکثریت انسان اسی کھلونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں اور آگے ان کو بھول جاتا ہے۔ ابھی یہ اشارے کرے گا اس سورت کے آخر میں۔ تو ہم یہاں پہنچے ہیں، نبی کو فرمایا ہے کہ آپ تسبیح کریں، اور پھر تسبیح کی وجہ بھی بتائی ہے، اس لیے کہ تیرا رب جو ہے وہی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس نے کتنا اچھا بنایا ہے اور کتنے اچھے اچھے انسانوں کے لیے سلسلے پیدا کیے ہیں۔ تو قرآن خدا کریم فرماتا ہے کہ تجھے ہم سکھائیں گے، تیرے کام کو بھی آسان کریں گے، سنیسرک ونیسرک للیسریٰ، پھر یہی کام کر۔ اب کام جو ہے نبی کا وہ یہ کیا ہے، فذکر، بس یاد آوری کرا۔
یہ جو یاداوری کا لفظ بولا ہے دوستو، پہلے بھی یہ بات کتنی دفعہ ہو چکی ہے کہ ہم پہلے سے تمام ان باتوں کو سیکھے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ نبی کے آنے کے بعد، کتابوں کے آنے کے بعد ہمیں حقائق کا پتہ چلا ہے اور ہم سیکھے ہوئے نہیں ہیں، نہیں جانتے تھے، اب جو ہے آ کر ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ نہیں، عرض کیا ہوا ہے کہ انسانی روحیں بہت پہلے سے خلق ہو جاتی ہیں اور وہاں ایک سیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ سیکھنے کا کیا عمل ہوتا ہے؟ خدا کریم ان سے عہد لیتا ہے، قرآن میں ذکر ہے اس بات کا، عہد لیتا ہے 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے، پتہ نہیں کتنے پہلے روحیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مختلف روحیں مختلف زمانوں میں پیدا ہوتی ہیں، پھر خدا کریم کے سامنے عہد کرتی ہیں کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اور وہ علم ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ چیز اور وہ مانی ہوئی باتیں ساتھ لے کر آتے ہیں، اور یہاں بھی وہ مانتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جس کو کسی نے کچھ بھی نہیں سکھایا، نہ دین نہ بغیر دین، کچھ بھی نہیں سکھایا، ایسے ایک انسان پیدا ہوا ہے، کسی بھی جنگل میں رہتا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اگر اس کے ساتھ آپ بات کریں، اس کو کہیں کہ جھوٹ اچھی چیز ہے یا سچ، تو کیا کہے گا وہ؟ اس کے ساتھ وعدہ خلافی کر کے دیکھے، اس کو برا لگے گا۔ وہ دیکھے کہ کوئی دوسرے کا مال چوری کر رہا ہے تو کیسے لگے گا اس کو؟ یہ چیزیں اس کے اندر فٹ ہیں پہلے سے، وہ غلط کاموں کو غلط اور صحیح کو صحیح جانتا ہے، پہلے سے ہی یہ چیزیں فٹ ہیں۔ بڑوں کا احترام، جہاں احترام کرنا چاہیے وہاں احترام کے حوالے سے کیا ہوگا؟ حتماً اس کو یہی ہوگا کہ احترام ہوتا ہے، خالق کا احترام ہوتا ہے، نعمت دینے والے کا احترام ہوتا ہے۔ وہی شخص اگر اس کو آپ کوئی چیز دیں گے تو وہ اس کی آنکھیں آپ کا شکریہ کر رہی ہوں گی، چاہے وہ بولے یا نہ بولے۔ نعمت دینے والے کا شکریہ یہ انسان کے اندر فٹ ہے، تو بندگی خدا یعنی فٹ ہے انسان کے اندر، اس لیے کہ ہم خدا کی مخلوق ہیں۔ پہلا احسان، پھر اتنی نعمتیں دیں، دوسرا احسان، اس احسان کے بدلے میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ بندگی یعنی احترام، بندگی اور کچھ نہیں ہے، بندگی یہی احترام ہے کہ ہم خدا کا، اللہ کا احترام کرتے ہیں، اور احترام کا جو آخری زینہ ہے وہ سجدہ ہے۔ آخری زینہ جو احترام کا اور اکرام کا ہے وہ سجدہ ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو پہلے سے پتہ ہے۔ نبی تو آتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ فذکر، یادآوری کرانے کے لیے آتے ہیں کہ انسان یہ چیزیں تو تو خود مانتا ہے، یہ چیزیں تو پہلے سے قائل ہے، ہم کوئی علیحدہ چیز نہیں آپ سے مانگ رہے ہیں، کوئی اور چیز نہیں آپ کو کہہ رہے، وہی چیزیں جو تم پہلے جانتے ہو اور مانتے ہو انہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے نبی کو فذکر، تو اپنی یادآوری کرتا رہے، ان نفعت ذکرہ، اگر تیری یادآوری کا کوئی فائدہ ہے تو۔ یہ شاید خدا کریم نے یہ جملہ جو ان نفعت ذکرہ اس لیے کہا ہے کہ ساتھ یہ اشارہ بھی کرنا چاہتا ہے، وعلیکم السلام، کہ اکثر تو فائدہ نہیں ہوتا ہے، اکثر فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پیچھے انسانی امتیں گزری ہیں اور ان کو تذکر دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، لیکن امتوں نے
انسانوں نے مانا نہیں ہے اور فائدہ اٹھایا نہیں ہے، نقصان کی طرف ہی گئے ہیں، فائدے کی طرف نہیں گئے ہیں۔ لیکن یہاں فذکر اے نبی، تو یاد آوری کراتا رہے، ان نفعت ذکر، اگر دیا فائدہ تو دیا، نہ دیا تو نہ دیا۔ خدا کریم خود ہی آگے سے ہم سوال کرتے ہیں، اللہ آپ جو نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یاد آوری کریں، ہوگا کوئی فائدہ؟ کوئی مانے گا؟ تو آگے سے خدا کریم جواب میں فرماتا ہے، سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَىٰ، جس کے اندر خشیت ہے، جس کے اندر خشیت ہے وہ کیا کرے گا؟ مانے گا۔ خشیت کون رکھتا ہے؟ خشیت یعنی محتاط کار، خشیت رکھنے والا یعنی وہ جو دھیان سے قدم اٹھاتا ہے، خشیت رکھتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے۔ اس خوف والا بندہ تو تیری بات مانے گا، سن لے گا، اس لیے کہ اس کے اندر یہ خوف ہے۔ اور جو بندہ خوف ہوتا ہے وہ ویسے ہی دھیان سارے اپنے کرتا ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو یا سانپ کا کاٹا ہوا رسی سے بھی گھبراتا ہے۔ تو یہ جو خشیت رکھتا ہے تو وہ تو بہت دھیان کرے گا کہ کہیں وہ جہنم کے گڑھے میں ہی نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ تو تیری بات کو بڑے دھیان سے سنے گا، سوچے گا، اور جب سنے اور سوچے تو خود بخود ہی اس نے مان لینی ہے۔ لیکن ایک اور طبقہ ہے بے پرواہ، جن کو کوئی فکر نہیں ہے، جن کو کوئی دھیان نہیں ہے، جو ایسے آنکھیں بند کر کے قدم اٹھائے جاتے ہیں، چاہے گڑھے پہ آ جائے، چاہے آگ پہ آ جائے، چاہے سانپ پہ آ جائے، چاہے بچھو پہ آ جائے، چاہ رہے ہیں، نقصان بھی اپنے کر رہے ہیں، آس پاس والوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وہ جو اشقا ہے، وہ جو شقی ہے، وہ جو نالائق ہے، جس کے اندر خشیت نہیں ہے، خوف نہیں ہے، بے دھڑک جا رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تیری بات نہیں سنے گا۔ حقیقت میں اشقا وہی ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے۔ لا علمی انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ جری بنا دیتی ہے، گستاخ بنا دیتی ہے، لا علمی، جہالت۔ اشقا یعنی اجہل سمجھیں۔ اب یہ بہت واضح ہے، کیسے؟ جو جتنا علم رکھتا ہوگا اتنا ہی ڈرپوک ہوگا۔ جتنا کوئی علم رکھتا ہے، جتنا کوئی ہر خطرات سے آگاہی رکھتا ہے، وہ زیادہ ڈرپوک ہوگا۔ اور جو علم نہیں رکھتا ہے، جو جاہل ہے، لا علم ہے، وہ دھڑلے سے جیسے مثال کے طور پر ابھی بہت سارے نقصانات کے کام جو ہے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو کم علم ہوتے ہیں، اور جو علم والے ہوتے ہیں وہ بیچارے ڈرے ڈرے قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ نے مشہور واقعہ تو پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں، ایک وکیل اور ایک جاٹ کی جو ہے آپس میں ایسے ہی تو میں ہو گئی اور بات آگے چلی گئی تھوڑی سی۔ وہ جو جاٹ تھا اس نے ادھر سے لگائی، وہ وکیل بیچارہ سوچتا کہ اگر میں نے اس کو ادھر مارا تو یہ دفعہ لگے گا، اگر ادھر مارا تو وہ دفعہ لگے گا، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تو یہ دفعہ لگ جائے گا، وہ مطلب سر میں لگی تو اتنے والا دفعہ لگتا ہے، یہ وہ تو اپنے اس بیچارے کے یہی سوچوں میں اتنے میں جاٹ نے اس کا جو ہے کام خراب کرتے اس سے مارا کافی زیادہ۔ تو علم انسان کو نہیں، جیسے باقی چیزوں میں بھی اسی طرح ابھی ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑے کی طرف جاہل زیادہ جاتے ہیں،
بے پرواہ ہو کر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کا کیا نقصان ہے، بعد میں جیسے بھی وہ خمیازہ بھگتتے ہیں، لیکن اس وقت ان کو ایک تہور اور گستاخی کا ایک عنصر ہوتا ہے، جہالت ان کی سپورٹ کرتی ہے، جہالت۔ جیسے ابھی ایک اور مثال دوستوں کو پہلے بھی بتایا ہے، اگر کوئی یہاں ڈبہ پڑا ہو اس میں بم ہو، اگر باہر سے کوئی آئے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈبے میں کیا ہے، اس کو ہم کہیں نا کہ یہ اٹھا کے گیٹ پہ رکھ دو، تو بڑی آسانی سے یہاں سے وہ ڈبہ اٹھائے گا اور کیا کرے گا، وہ گیٹ پہ رکھ دے گا، کوئی اسے پتہ ہی نہیں چلے۔ اور جن کو پتہ ہے کہ اس میں کیا پڑا ہے، بم پڑا ہے، ان کو کہیں کہ اٹھائے، تو کتنی دھیان سے اور کتنا جو ہے وہ پہلے تو وہ نیڑے ہی نہیں آئے گا کوئی، اور اگر کسی نے اٹھانے کی کوشش کی تو بڑے دھیان سے یہ وہ کر کے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر ہی پھٹ جائے۔ اور تو یہ علم اور لا علمی کا یہ فرق ہوتا ہے۔ اشقا بھی وہی بدبخت ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے اور اپنی جہالت کی بنیاد پر جری بنا ہوا ہوتا ہے، خدا کے سامنے مغرور ہوا ہوتا ہے اور نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی بہت ایسے دلیری ہے، بلکہ یہ اس کی جہالت ہے، جیسے کہ خدا کریم نے فرمایا ہے کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، آیت نمبر 11، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وہ جو اشقا ہے، اشقا تو ہوا نا، یعنی سب سے زیادہ شقی ہے۔ جو دنیا کے نقصان کرتے ہیں وہ شقی ہوتے ہیں، وہ بھی نقصان کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے خمیازہ بھگتتے ہیں، لیکن جو اشقا ہے وہ جو آخرت ہاتھ سے دے دے، جو آخرت کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو، وہ اشقا زیادہ ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا اے اللہ؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو جھلسے گا، جو بھونا جائے گا۔ معنی کیا ہے صلاح کا؟ دوستو توجہ رکھیں، یصلی یہ بھونے جانے کو کہتے ہیں، جب انگاروں پہ گوشت کو بھونا جائے تو وہ صلاح ہوتا ہے۔ یصلی النار الکبریٰ، جو اس آگ میں بھونا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ بھوننا اور جلانا میں فرق ہوتا ہے، بھوننے میں اور جلانے میں فرق ہوتا ہے۔ بھوننے کا مطلب ہوتا ہے کہ سیک بھی پہنچانا ہے اور جلنے بھی نہیں دینا، جی سیک بھی پورا پہنچانا ہے، اس کو پکانا بھی ہے اور جلانا بھی نہیں ہے، ختم بھی نہیں کرنا ہے۔ فوراً خدا کریم نے خاصیت کو بتایا آگے، کیا کہا؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس کو ایسے بھونا جائے گا کہ نہ جیے گا نہ ہی مرے گا۔ اس انداز میں آگ پہ تپایا جائے گا اس کو۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، البتہ چاہے گا، ہائی دہائی ڈالے گا انسان۔ دوسری آیات میں ہے کہ فرشتوں کو کہے گا کہ کہہ دے اپنے رب کو کہ ہماری موت واقع ہو جائے، ہمیں مار دے، ختم کر دے، لیکن ایسا ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساری باتیں پہلے سے بتائی ہوئی ہیں۔ جب پہلے سے ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں تو پھر کوئی ظلم نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ اگر امتحان میں ابھی آپ نے پڑھائی نہ کی تو آپ فیل ہو جائیں گے، اور کل آپ کو آپ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اور امتحان میں صحیح نہ لکھنے کی وجہ سے آپ کو فیل کر دیا جائے، تو اس میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ چیزیں جتنی بھی بتائی جا رہی ہیں نا،
یہ لگتا تو ہے کہ یہ بہت لمبا عرصہ، پوری زندگی اتنا جلنا انسانوں کا، اور یہ ظلم نہیں ہوگا؟ تو قطعاً ظلم اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ سزا پہلے سے بتائی ہوئی ہے اور پھر وہ انسان اسی طرف جاتا ہے۔ جب انسان کو نہ بتایا گیا ہو پھر ظلم ہے، لیکن جب بتا دیا گیا ہو کہ اس چیز کا نتیجہ یہ ہے تو پھر اب کوئی اس میں ظلم نہیں ہے، بلکہ عین انصاف ہے اور عین اس قانون کے مطابق ہے۔ اے اللہ کریں کیا؟ آپ نے تو بڑی سخت قسم کی دو باتیں بتا دی، نبی کا تذکر دینا، نبی کا بتانا، یادآوری کرانا، پھر آگے دو ہی طریقے ہیں، کوئی مانیں گے کوئی نہیں مانیں گے۔ جو نہیں مانیں گے وہ اشقا ہوں گے، جو خشیت رکھتے ہوں گے وہ مانیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے یا ہم کیا کریں؟ ہمارے ذمے کے ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہم آیا خشوع والوں میں ہیں، خشیت رکھنے والوں میں ہیں، یا اشقا میں سے ہیں؟ یا اگر ہم بننا چاہتے ہیں خشیت والوں میں سے اور تذکر کا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا طریقہ اپنائیں کہ ہم اس پہلی کیٹیگری میں جائیں اور اشقا والی صف میں کھڑے نہ ہوں؟ تو خدا کریم یہاں یوں فرماتا ہے، آیت نمبر 14 میں طریقہ کار بتاتا ہے کہ اگر آپ نے تذکر نبی سے فائدہ اٹھانا ہے تو یوں کریں، قد افلح من تزکا۔ جو بھی اپنے آپ کو پاکیزہ کرے گا، جو بھی اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے گا، تزکا ہے یہ باب تفاعل ہے زکا سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی کو اپنے اوپر لاگو کرنا، پاکیزگی کو اپنے اوپر لاگو کرنا۔ اب کس چیز میں پاکیزگی؟ تزکا سے مراد یہ طہارت عن الخبث یا یہ طہارت ظاہری نہیں ہے، من لگا ہوا ہے، من تزکا، جو پاکیزگی اپنائے۔ پاکیزگی، اب سارے انسان ہم پاکیزگی کو جانتے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے جو نہ جانتا ہو، حتیٰ وہ جو عمل نہیں کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ چیز پاکیزہ ہے، یہ چیز نہیں ہے، ناپاک ہے، خرابی ہے۔ خدا نے ایسی چیزیں بنا دی ہیں، اس طرح بنائی ہیں کہ ناپاک چیزیں خود بخود ہی واضح ہیں اور پاکیزہ چیزیں واضح ہیں، پورے جہان میں ہی واضح ہیں۔ یہ نہیں کہ شریعت آ کر ہمیں بتائے تو تب ہے، خود ہی۔ ہاں ممکن ہے کوئی تھوڑی لا علمی کی وجہ سے، موضوع کی لا علمی کی وجہ سے ممکن ہے کسی کو پتہ نہ چلے تو وہ کسی ناپاک چیز کو پاک سمجھنے لگے، لیکن اگر اس کو معلومات پوری ہو جائیں تو وہ اس کو بھی ناپاک سمجھے گا۔ اب مثال کے طور پر خون کو کتنے لوگ پاک سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں یا برداشت کیے رکھے ہیں بھائی چلے اپنے کپڑوں پہ، یا یہ جو نجاسات ہیں، ظاہری نجاسات کی بات کر رہا ہوں، جو اندرونی خصائل کی نجاسات ہیں، کس چیز کو، غیبت کو کس دنیا کے کس حصے میں اچھا جانا جاتا ہے؟ شکایت کو، انتقام کو کہاں اچھا جانا جاتا ہے؟ سخاوت کو کہاں برا جانا جاتا ہے دنیا کے کس حصے میں؟ کرامت کو، معاف کرنے کو کدھر کوئی برا جانا جاتا ہے؟ عدل کو کدھر برا جانا جاتا ہے؟ اس پاکیزگی کے معیار بہت واضح ہیں اور سب جانتے ہیں۔ جو بھی انسان اپنے اندر کردار کی پاکیزگی پیدا کرے گا قد افلح، وہ کامیاب ہوگا، یعنی وہ یقیناً عمل کرنے والوں میں سے ہے، ان تذکرات پر جو نبی دیتے ہیں، جو یادآوری نبی کراتے ہیں، ان پر عمل کرنے والا ہے۔ قد افلح، افلح یعنی فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور کامیابی ایک ایسی چیز ہے جو سارے انسان کامیابی کے پیچھے ہی ہے نا، سارے انسان کامیابی کی طرف ہی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، حتیٰ وہ جو
چور چوری کرنے گیا ہوا ہے، خود بھی اس کو پتہ ہے کہ غلط کام کر رہا ہے، وہ بھی کس چکر میں ہے کہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، ہاں، اور باقی گھر پہنچ کر کہتے ہیں شکر الحمد ہے، آج تو بڑی اچھا دیہڑا ہے، ہاں، وہ بھی اس طرح کامیابی پر، بس انسان کامیابی کے چکر میں ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، غلط ہے تو بھی مقدمے میں پتہ بھی ہے کہ غلط مقدمہ کیا ہوا ہے، کیس غلط کیا ہوا ہے، جھوٹا کیس ہے، پھر بھی ہاں، رات کو مولانا صاحب راستے میں ملے نماز کے بعد تو کہیں گے کہ بولا کیس چل رہا پہ دعا کرے، ہاں، کیا دعا کرے کہ وہ کیا ہو، کامیاب ہو جائے اور کیس میں جیت جائے۔ تو انسان کامیابی چاہتا ہے، خدا کریم نے بھی انسانی نفسیات کے مطابق کہا ہے کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو، من تزکا، جو پاکیزگی اپنائے۔ اچھا، یہ ایک دوستوں کے توجہ کے لیے کہ بعض اوقات ایسے غلطیاں ہوتی ہیں، توجہ نہیں ہوتی ہے انسانوں کی، اور یہ تزکا کا مطلب تو یہی ہے کہ پاکیزگی، یہ زکوٰۃ یہاں صرف مراد نہیں ہے، زکوٰۃ تو مال کی پاکیزگی صرف ہوتی ہے، وہ بھی اسی مادہ سے یہ زکوٰۃ کا لفظ، لیکن یہ یہاں صرف زکوٰۃ مراد نہیں ہے بلکہ ٹوٹل انسان کی خصلتوں کی پاکیزگی، اچھائیاں اپنانا، برائیوں سے دور ہونا، یہ پاکیزگی ہے۔ اچھائیوں کا سب کو پتہ ہے، اس میں سے ظاہری پاکیزگی بھی شامل ہو سکتی ہے کہ انسان وضو میں رہے، غسل میں رہے، اچھے حالات میں رہے، پاکی۔ ہمارے جو یہ صاحب کتاب ہے، میں آپ کے لیے اس لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بڑا پڑا ہے انسانوں کے لیے نا، آپ لوگوں کے لیے راستہ بڑا پڑا ہے، یہ نہیں کہ بس یہ لکھ کے ہیں اور بس ختم ہو گیا، ابھی بڑی کوشش کی ضرورت ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس سے نئے معنی اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے بڑا راستہ پڑا ہے۔ صاحب کتاب جو ہے ابتدا میں اس سورت کے یوں فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، یہ کہتے ہیں، لیکن اس کے آخر میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی آیا ہے، اور ان دو آیتوں میں ان کے بقول میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر تو نہیں ہے تو تزکا، جو پاکیزگی اپنائے، مالی زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن صاحب کتاب نے ابتدا میں یہ بات کی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم مدینہ میں نازل ہوا ہے، اس لیے آخری آیات مدنی ہیں، لیکن مکی آیات میں بھی لفظ زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے جو مطلق تزکیہ مال کے معنوں میں ہے۔ البتہ یہاں ایک روایت بھی موجود ہے جس میں زکوٰۃ سے مراد فطرہ ہونے کا ذکر ہے، اس روایت کی صحت کی صورت میں یہ آیات مدنی ثابت ہو سکتی ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی لے کر حتیٰ آیات کو مدنی بنانے تک بھی چلے گئے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ مراد ہے ہی نہیں، مالی زکوٰۃ مراد ہی نہیں ہے۔ خود یہاں جو ترجمہ کرتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ مال کا ذکر نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں بتحقیق جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا۔ معنی ٹھیک کیا ہے، وہاں پہلے میں جو ہے حتیٰ آیات کو مدنی قرار دے دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہاں قد افلح من تزکا کہا ہے اور اس سے معنی انہوں نے مالی زکوٰۃ لے لیا ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کی غفلتیں ہوتی ہیں اور یہ انسانوں سے ممکن ہے، ہر کسی سے بھی ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ دھیان سے آپ لوگ آگے انشاءاللہ جب کام کریں تو دھیان کریں، ایسے ہی غفلتوں میں بہت ساری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب یہ لکھ رہا ہوتا ہے
یا جب یہ چیزیں کام کر رہا ہوتا ہے تو 100 مسائل ذہن پہ ہوتے ہیں، ساتھ یہ کام بھی ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، خیالات کی دنیا میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ یہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، تو کئی ایسے جلدی میں بچ چلے ٹھیک ہے جی کر دیں اور جو ہے لکھ دیں، پھر بعد میں خرابی نظر آ جاتی۔ قد افلح من تزکا، طریقہ یہ ہے نبی سے ذکر لینے کا، نبی سے تذکر لینے کا کہ انسان پاکیزگی اپنائے، اور کیا کرے، بس پاکیزگی اپنائے اور گھر بیٹھ جائے، یہی کچھ کہا نہیں، پاکیزگی کو اپنانا ہے تو عمل بھی کرے، اور عمل 2 قسم کے ہوتے ہیں، وذکر اسم ربہ، اور اللہ کا نام زبان پر لائے، اللہ کا نام زبان پر لے، ذکر اسم ربہ، اللہ کا نام لے، ذکر کرے، بولے، یہاں ذاکرہ سے مراد یقیناً یاد کرنا ہی ہے، فصلی، اور کیا کرے، پھر بندگی کے لیے سجدہ بھی کرے، نماز پڑھے، صلاۃ پڑھے، نماز ادا کرے، یعنی تقاضا ہی، پاکیزگی کا تقاضا ہی یہی ہے، خود بخود جب انسان کے اندر کردار کی پاکیزگی آتی ہے تو اس کو نعمتوں کا شکریہ کرنا اس کے بعد لازم ہو جاتا ہے، خود بخود ہی۔ جب آپ کی طینت پاک ہے، صاف ہے، تو حتماً کوئی احسان کرے گا تو آپ کیا کریں گے، احسان کا بدلہ، لیس کیا ہے جی، الا الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو جب اتنا احسان خدا کی طرف سے کوئی دیکھے گا تو عقل مند تو کہے گا، صاف پاک طینت والا بندہ، کہ میرے اوپر بھی اب احسان واجب ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنٍ مِّنْهَا، اگر آپ کو کوئی چیز دے تو اس سے بہتر اس کو واپس کریں، اسی لیے کہا گیا جب آپ کو کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پہلے سے اگر کوئی کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کیا کہ پھر ہمارے ایک دوست تھے، وہ پتہ نہیں کس طرح ایک جملہ جوڑتے تھے، وہ آگے کہتے تھے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنتہ حلال ودوزخہ حرام۔ ہاں، اس طرح اپنی طرف سے جو ہے وہ جملہ آگے ایک انہوں نے بنا رکھا تھا۔ بہرحال تو جو بھی آپ کو اچھائی کرے تو اس کا بدلہ اچھائی کا دینا، یہ انسان کی تزکی پانے کی دلیل ہے، وذکر اسم ربہ فصلی، جو اس طرح ہو تو وہ تو ہر وقت، اس لیے کہ ہر وقت ہم خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، تو ہر وقت انسان کے زبان پہ اللہ کا نام اور عمل میں صلاۃ ہونی چاہیے۔ اچھا، لیکن اے اللہ تو نے تو بتا دی بات ساری، پوری کر دی، طریقہ کار بھی بتا دیا، لیکن انسانوں کا رویہ کیسے ہونا ہے؟ خب انسانوں کا رویہ یہ ہونا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسانوں، سارے انسانوں کو خطاب ہے، سارے انسانوں کو، صرف قریش مکہ کو نہیں یا حجاز والوں کو نہیں، سارے انسانوں میں یہ چیز اسی طرح ہے کہ کیا کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، تو اسرون یعنی ترجیح دیتے ہیں آپ لوگ الحیات الدنیا، دنیا کا مطلب کیا ہے، قریبی زندگی کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، سارے قریبی زندگی کو ہی ترجیح دے رہے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کیا ہے، یعنی اگلی زندگی، دنیا قریبی زندگی، آخرت بعد والی زندگی، پس زندگی تو چلتی رہے گی، والآخرۃ خیر، جبکہ آخرت خیر ہے، زیادہ بہتر ہے، اور کیا ہے، ابقیٰ ہے، یہ زندگی تو کتنی عارضی بھی ہے اور کتنی بے مزہ ہے،
جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس تو نہیں ہے، وہ ویسے ہی زندگی سے انجوائے نہیں کر سکتے، تنگ ہیں زندگی سے اور زندگی کے مسائل جھیل رہے ہیں، اور جن کے پاس ہے وہ بھی تنگ ہیں، اس لیے کہ جو کچھ ہے کتنا ایک بندہ استفادہ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو جن کے پاس ہے وہ بہت انجوائے کر رہے ہیں، میں نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا نے اتنی محدود بنائی ہے انسان کے استفادے کی کیپیسٹی کہ استفادہ ہی نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ ہے بھی ہر چیز موجود ہے۔ دیکھیں نا، جو بھی آپ کو لطف اٹھانے کے جتنے بھی مواقع ہیں وہ کتنے کے ہیں، کتنا انسان وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثلا کھانا فرض کرے ایک چیز ہے، ایک چیز اس میں سے انسان کھانے سے لذت اٹھاتا ہے، یعنی اس کو اچھا لگتا ہے، کھاتا رہے، کتنا کھاتا ہے بھائی، کتنا کھا سکتا ہے؟ دوسری چیزوں کو چھوڑ، پینے سے اسی طرح فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ مجھے نیند بڑی اچھی لگتی ہے، کتنا تو سو سکتا ہے بھائی، کتنے جسم کی لطف اٹھا سکتا ہے؟ بہت محدود ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ناراحت ہے کہ ہر چیز ہے لیکن لطف ہی نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جو آخرت ہے خیر بھی ہے اور اب کا بھی ہے، باقی رہنے والی ہے اور اس کی کوئی حد بھی نہیں۔ اے اللہ، کب کی بات ہے یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ انسان ترجیح دیتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور کب سے یہ باتیں آپ بتا رہے ہیں انسانوں کو؟ فرماتے ہیں آج کی بات نہیں ہے، چونکہ اس وقت جو چیز جانتے تھے لوگ، اکثر جس تاریخ کا حوالہ جانتے تھے وہ حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا، تو اس لیے ادھر سے شروع کہا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی آئی ہوئی تھی باتیں، پہلی جو ہم نے صحیفے نازل کیے انسانوں کو بتانے کے لیے، تو ان میں بھی یہ باتیں بتا دی گئی تھیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ جو حضرت ابراہیم کی طرف آتے صحیفے تھے یا حضرت موسیٰ کی طرف جو صحیفے بھیجے گئے تھے، تمام میں یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں، یاد دہانیاں کرائی گئی ہیں، نبیوں کو بھیجا گیا ہے کہ انسانوں کو بتا دیں کہ یہ گزرگاہ ہے اور گزرگاہ سے ایسے گزریں کہ یہاں سے چن کے لے جائیں اچھائیاں، اور آگے جا کر ایک داستان آپ کو سنیں، یہ سکندر مقدونی بہت مشہور سفر کرنے والا تھا، ٹریولر جسے کہتے ہیں یا سیاح، گھومنے والا، جہان میں گھومنے والا تو صرف نہیں تھا بلکہ وہ ایک کمانڈر تھا اور فتح کرنے کے چکر میں تھا۔ قرآن میں ظاہراً اس کا نام ذی القرنین لکھا ہے، ذی القرنین وہ پرانے زمانے میں اس لیے ان کو کہتے تھے کہ یہ ایسے خود سر پہ ڈالتے تھے جس کے دو کیا ہوتے تھے، دو سینگ بنے ہوئے ہوتے تھے، یعنی پہلوانوں کا اپنی پہلوانی کے اظہار کا طریقہ یہ تھا کہ سر پہ ایک ایسی خود لیتے تھے جیسے کہ بیل کے دو سینگ نہیں ہوتے ہیں بڑے بڑے، بھائی یہ بہت ڈاڈا بیل ہے، ہاں، تو وہ سینگوں والی خود سر پہ رکھتے تھے، تو اس لیے اس کا نام رکھا تھا ذی القرنین، دو سینگوں والا۔ تو وہی سکندر ہی ہے ظاہراً، سکندر مقدونی جسے کہتے ہیں، یہ مصر کے ساتھ، مقدونیہ ابھی بھی شہر ہے مصر میں، یہ یونان اور مصر کا جو ہے ملک کا درمیان والا علاقہ بنتا ہے، وہاں سے یہ سفر کر کے پورے جہان کو فتح کرتے ہوئے اس ایریے میں بھی سے گزرا، تو وہ بہت زیادہ سفر کرتا تھا، فتح جو اس نے کرنا تھا پورے جہان۔ تو ایک دفعہ غار کے اندر سے گزرا اس کا لشکر، بندہ سیانہ تھا، یعنی
قرآن میں بھی بڑی اس کی سیانے ہونے کے اور سمجھدار ہونے کا اور اس کو قاضی ہونے کا بھی اس کو کہا ہے کہ خدا نے اس کو دی تھی کہ تو فیصلے کر لوگوں کے درمیان قرآن کے مطابق۔ تو غار میں سے گزر رہے تھے تو اندھیرا ہی تھا، اس وقت روشنی کے انتظامات تو نہیں تھے، اندھیرا تھا اور غار سے ہی گزرنا تھا۔ تو سکندر نے تھوڑا سا چلنے کے بعد محسوس کیا کہ بھائی یہ تو کوئی خاص چیز کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ جو آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، جو یہاں سے کچھ اٹھائے گا وہ بھی پشیمان ہوگا، جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پشیمان ہوگا۔ پاؤں کے نیچے آپ کے جو چیز ہے، جو اٹھائے گا اپنے ساتھ وہ بھی پشیمان ہوگا، اور جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پشیمان ہوگا۔ اب یہاں اس نے ایک ایسی بات کر دی کہ شش و پنج میں ڈال دیا سب کو کہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ پھر کیا ہونا تھا؟ کچھوں نے اٹھا لیا اور کچھوں نے کچھ نہ اٹھایا۔ جب باہر گئے تو دیکھا کہ جب نکل گئے، کیونکہ وہ ایک تھوڑا سا ایریا تھا، اس کے بعد غار کافی سختی اور پھر آگے، اور تو جنہوں نے اٹھایا تھا دیکھا تو وہ تو سونا تھا۔ تو جنہوں نے اٹھایا تھا وہ کیوں پشیمان تھے؟ جنہوں نے نہیں اٹھایا تھا وہ تو چلے پشیمان ہوئے، ہیں جی، وہ تو پشیمان ہوئے کہ بھائی یار نہیں اٹھایا، بڑی غلطی ہو گئی۔ تو جنہوں نے اٹھایا تھا وہ کیوں پشیمان تھے؟ ہاں، وہ پشیمان تھے کہ ہم نے تھوڑا اٹھایا ہے۔ وہ بھی پشیمان تھے کہ ہم نے تھوڑا۔ دنیا بھی اسی طرح ہے دوستو، دنیا سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں سے نیک اعمال تزکی کو اٹھائیں، ساتھ لے جائیں، آخرت میں یہی چیز پیش آئے گی کہ جو نیک اعمال کر کے لے آئے ہیں وہ اس لحاظ سے پریشان ہوں گے کہ ہم نے تھوڑا کمایا ہے۔ جنہوں نے بالکل ہی نہیں کمایا وہ تو پشیمان ہیں ہی نا، لیکن جو کما کے جا رہے ہیں یہ بھی وہاں کہیں گے کہ اے اللہ کچھ اور اگر مہلت مل جاتی، یا کبھی کبھی کوئی خواب میں ملتے ہیں تو کوئی آ کر کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں آ کر یہ کروں۔ جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اگر میں دوبارہ دنیا میں گیا تو میں کیا کروں گا؟ نماز شب پڑھوں، یعنی میں نماز شب کبھی بھی معطل نہیں کروں گا، اور پتہ نہیں اس قسم کے اور بھی سلسلے جو کہا، یا بلکہ انہوں نے کہا کہ سب سے پیاری چیز کیا لگی ہے آپ کو دنیا میں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ نماز شب۔ خوب، یہ باتیں صحف ابراہیم اور موسیٰ میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور انشاءاللہ خدائے کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ جو تذکر نبی نے دیے ہیں ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنے میں مدد فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔